ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آخری انٹرویو کسی نے دیکھا ہو تو ایک چھوٹے سے کمرے کے مکان میں وہ رہتے تھے. ایک بیڈ تھا، ایک ساتھ صوفہ کم بیڈ تھا. تو انٹرویو کرنے والے نے ان کو پوچھا کہ آپ کا یہ کمرہ، انہوں نے کہا اس میں ضرورت کی ہر چیز ہے. یہ میرا بیڈ ہے، یہ ٹیبل ساتھ رکھا ہوا ہے، کرسی ہے، کوئی کام میں نے کرنا ہوتا تو اس پہ کر لیتا ہوں. یہ جس پہ تم بیٹھے ہو یہ صوفہ کم بیڈ ہے، جب کوئی ملنے آتا ہے تو اس پہ مل لیتا ہوں، ورنہ شام کو اس کو بیڈ بنا لیتے ہیں، پھر میری بیوی یہاں سو جاتی ہے. پرانا فرنیچر اور یہ سادہ سا بیڈ روم، کیا آپ کو آرام اور آسائش پسند نہیں؟ اس میں ہر طرح کا آرام اور آسائش مجھے حاصل ہے. بیڈ ہوتا ہے سونے کے لیے، وہ مہیا ہے. کچھ کسی وقت علیحدگی میں بیٹھ کر لکھنا پڑھنا ہو تو یہ ٹیبل موجود ہے. یہ جو میرا جس پر آپ بیٹھے ہیں صوفہ، یہ بھی صوفہ کم بیڈ ہے. یہ کھل جاتا ہے اور رات کو میری اہلیہ کا بیڈ یہی ہوتا ہے. ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی. مر گئے، اسی حال میں مر گئے. تو آج دیکھ لیں اب مولویوں کی زندگیاں دیکھ لیں. جو مولوی مشہور ہو جائے وہ کیسا ہوتا ہے، وہ کیسا ہوتا ہے. وہ فرسٹ کلاس میں سفر کرتے ہیں مولوی، میں جانتا ہوں. فرسٹ کلاس میں، بزنس کلاس میں بھی بیٹھتے کہتے فرسٹ کلاس میں سفر کروں گا. عادت نہیں رہی مجھے. اور گاڑیاں اور بڑے بڑے آگے پیچھے، ہٹو بچو مولوی صاحب. وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک نام دے دیا، جس کے نام ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ میری انسپریشن جو ہے، میں جو دین کی طرف آیا تو ڈاکٹر اسرار صاحب کو دیکھ کے آیا تھا قرآن کی طرف. اس کے کریڈٹ پہ لاکھوں لوگ ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب جن کو وہ دین کی طرف لے کے آئے.